بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن کی شادی کیوں جلدی کی گئی؟ میری شادی کو ابھی 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ میری چھوٹی بہن، جس کی عمر ابھی 14 سال تھی اور وہ ابھی 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی، امی سے کہنے لگی مجھے شادی کرنی ہے۔ امی نے اسے بہت ڈانٹا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے اور اس کی شادی کی عمر نہیں ہے، اور شادی کے لیے عمر کے ساتھ سمجھداری بھی ہونی چاہیے، مگر وہ نہ مانی۔ تو امی نے مجھے کال کی کہ گھر آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے بہت پوچھا کہ سب ٹھیک ہے، کیا بات ہے، مگر انہوں نے بولا گھر آؤ تو بتاتی ہوں۔ میں بھی پریشانی میں جلدی سے امی کے گھر آئی تو انہوں نے مجھے بہن کے بارے میں بتایا کہ وہ ضد لگائے بیٹھی ہے کہ شادی کرنی ہے۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے، ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور ان سے 1 ہفتہ میکے میں رہنے کی اجازت لے لی۔ جب میری بہن اسکول سے واپس آئی تو میں نے اس کی حرکات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی ہے۔ میں اچانک سے اس کے پاس گئی تو وہ ڈر کر موبائل چھپانے لگی، مگر میں نے اس سے پیار سے بات کرتے ہوئے کہا، ارے ڈرو نہیں، میں تمہاری بہن ہونے کے ساتھ تمہاری سہیلی بھی ہوں۔ تمہارے پاس تو اتنا اچھا موبائل ہے، لاؤ دکھاؤ مجھے یہ کیسا ہے، اور تمہیں چلانا بھی آتا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ڈر ختم ہو گیا اور اس نے موبائل مجھے پکڑاتے ہوئے بتایا کہ یہ موبائل اسے گاڑی والے انکل نے دیا ہے اور میری ان سے بڑی اچھی دوستی ہے۔ میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، میرے بھی 3 دوست تھے جو میرا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہ کہنے لگی وہ بھی میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، مجھے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا کچھ اور، مطلب اس کے علاوہ تو تمہیں کچھ نہیں کہتے؟ کہنے لگی بہت بار انہوں نے کہا ہم شادی کر لیتے ہیں، پر میں نہیں مانتی۔ ہاں، مگر وہ بات بات پر مجھے گلے لگا لیتے ہیں۔ میں بھی یہی اگلوانا چاہتی تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، تم نے آگے کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے یا پھر؟ تو وہ کہنے لگی میں نے امی سے کہا ہے میری شادی کروا دیں، مگر وہ نہیں مانتی۔ میری ایک دوست کی بھی شادی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھ رہی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ شادی کے بعد تو بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب میں نے اس کا موبائل چیک کیا اور گاڑی ڈرائیور کی چیٹ چیک کی تو اس نے نہایت بیہودہ قسم کے میسج کیے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بہن سے کہا مجھے 1 دن کے لیے موبائل دے دو، مجھے اس کی ضرورت ہے، بعد میں واپس کر دوں گی۔ صبح جب اسکول وین آئی تو میں امی کو لے کر ڈرائیور کے پاس پہنچی، جو کہ شکل سے کافی معزز لگ رہا تھا۔ چہرے پر داڑھی تھی مگر کرتوت۔ خیر، میں نے اسے اچھی خاصی سنائی اور کہا کہ تمہارے تمام کرتوت میرے پاس اس موبائل میں سیوڈ ہیں۔ تم دوبارہ اگر مجھے یہاں نظر آئے تو تمہارا وہ حشر کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ اور اگلی صبح وہ وین چھوڑ چکا تھا، کوئی نیا ڈرائیور رکھ لیا گیا تھا۔ یہ چیپٹر کلوز ہوا اور میں بہن کو سمجھا بجھا کر کہ تمہاری شادی میں کراؤں گی اپنے گھر آ گئی۔ میری ساس بیمار تھی تو میں نے ان کی شروع ہی سے بہت خدمت کرتی تھی اور وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میں نے کہا کہ امی ابو چھوٹی بہن کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بس اس کی فکر تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے۔ انہوں نے پوچھا کوئی رشتہ ہے آپ کی نظر میں، اور پھر تمہاری بہن تو ابھی چھوٹی ہے۔ میں نے کہا بس امی ابو اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، اور پھر نیک کام میں دیر کیسی، اور یہ بھی کہ 2-3 رشتے ہیں ان کی نظر میں، بس ابھی فائنل نہیں ہوا۔ میری ساس کہنے لگی ارے اگر انہیں اعتراض نہ ہو تو ہم اپنے دوسرے بیٹے کے لیے یہ رشتہ لے لیں۔ میرے تو دل کی بات انہوں نے کر دی۔ اس طرح یہ رشتہ ہو گیا اور اب اس بات کو 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔
یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل اس طرح کے واقعات عام ہیں۔ اس انٹرنیٹ کے دور میں جب ہر اچھی اور بری چیزیں آپ کے بچوں کی دسترس میں ہیں اور کچھ جاہل اور ہوس پرست درندے معصوم بچیوں کو کس طرح ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں بچوں کو تنہا چھوڑنے کی بجائے انہیں پیار سے سمجھائیں، ان سے کمیونیکیشن کرتے رہیں اور ان کے مشکل وقت میں تنہا چھوڑنے کی بجائے انہیں پیار سے سمجھائیں اور ان کے ہر عمل پر نظر بھی رکھیں۔ اور کبھی کوئی ایسی غیر معمولی بات ہو جائے تو بجائے بچوں کو ہائی لائٹ کرنے کے ان کا ساتھ دے کر انہیں اس سچویشن سے باہر نکالیں۔